نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شادی شدہ پرسن یہ کام کرے، کوئی میرڈ پرسن یہ کام کرے، میرڈ مرد ہے یا میرڈ عورت ہے، وہ اس طرح سے اس جرم میں ملوث ہو جائے، زنا کر لے، کسی غیر مرد یا کسی غیر عورت کے ساتھ یہ کام کر لے، تو اب اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگا کر رجم کر دیا جائے۔ اب رجم کیا ہے؟ پتھر مار مار کر ہلاک کرنا۔ جب ہم فرسٹ ٹائم یہ سزائیں سنتے ہیں نا تو ہمارے مائنڈ میں شیطان ڈالتا ہے، اللہ اسلام اتنا سخت ہے، اتنا سخت اور اتنے ظالم والے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی سخت سزائیں کیوں ہیں؟ تو اگر آپ اس جرم کی نوعیت کو دیکھیں نا تو یہ سزائیں اصل میں ظلم کا خاتمہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جن فیملیز میں یہ سب چل رہا ہو، یا جس مرد یا جس عورت کی لائف میں یہ سب چل رہا ہو، اس کی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اسپیشلی اگر وہ ایک میرڈ ہے، وہ اپنی ایک فیملی رکھتا ہے ایک انسان، اور یا ایک عورت وہ اپنی پوری فیملی رکھتی ہے، لیکن اب کیا ہے کہ وہ کسی غیر انسان کے ساتھ اس تعلق میں ملوث ہے، آپ سوچ سکتے ہیں اس کے نسل کا کیا حال ہونے والا ہے۔ اور اگر اس جرم کے نتیجے میں اور اس گناہ کے نتیجے میں کوئی اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ناجائز اولاد ہے، وہ کہاں پر وہ بڑی ہو کر معاشرے میں کیا انسان بن کے نکلے گی جب اس کو جو ہے ولد الزنا کا خطاب دیا جائے گا۔ یہ جرم ایسا ہے جو ایک پرسن کو متاثر نہیں کرتا، یہ جرم ایسا ہے جو پورے معاشرے کو تباہ کرتا ہے، نسل کو تباہ کرتا ہے، پوری فیملی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی لڑکیاں کیا کرتی ہیں جب اس طرح سے انوالو ہو جاتی ہیں کسی کے ساتھ اور یہ گناہ کر بیٹھتی ہیں، آگے وہ زندگی گزارنے کے لائق ہی نہیں ہوتی۔ اور موسٹلی کیسز جو آپ خودکشی کے سنتے ہیں وہ یہی سن رہے ہیں کہ اس جرم کے بعد اس بندی نے خودکشی کر لی کہ اب میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی، میں آگے کیسے زندگی گزاروں گی۔ اور جو انسان مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے وہ اگر شادی کر بھی لیتا ہے آگے تو وہ خوش نہیں رہ سکتا، وہ ایک گلٹ اس ساری زندگی کا اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو حدود ہمیں بتائی گئی ہیں، اگر کوئی انسان یہ حدود اپنے اوپر لے لیتا ہے، یہ سزائیں دنیا میں اپنے اوپر کر لیتا ہے، بھگت لیتا ہے، تو اس کو آخرت میں سزا نہیں ملے گی، آخرت میں وہ اس گناہ سے پاک اٹھے گا۔ لیکن اگر وہ یہاں پر نہیں سزا اپنے اوپر لیتا یا جو ہے اس گناہ میں ملوث رہتا ہے تو پھر آخرت میں اس کی بہت سخت پکڑ ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔